میں کچھ دنوں کے لیے گاؤں آیا تھا کیونکہ شہر میں میری نوکری چھوٹ گئی تھی اور میرے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں تھا، تو میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ گاؤں واپس آ جاؤں۔ مجھے گاؤں آئے 2 دن ہی ہوئے تھے کہ میں گرمی کی شدت سے پریشان ہو گیا۔ گاؤں میں بجلی نہیں تھی اور موسم میں شدید ہبس تھا۔ سب کھلے آنگن میں اپنی اپنی چارپائیاں ڈال کر سونے کی کوشش کرتے، لیکن مچھروں نے بھی جینا مشکل کر دیا تھا۔ میری فجر کے بعد ذرا دیر کے لیے آنکھ لگتی تو اس میں بھی ایک آواز میری نیند کا بیڑا غرق کر دیتی۔ جوتے سلوا لو، قسمت جگا لو۔ اس آواز نے پچھلے 2 دنوں میں میری تھوڑی بہت جو نیند تھی اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا تھا۔ میں بیزاری سے چارپائی پر بیٹھ گیا۔ میرے بڑے بھائی بھی نیند سے اٹھ کر بیٹھ گئے تھے اور اب وہ بھی موچی کو کوسنے میں مصروف تھے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ اس موچی سے کہیں کہ آگے کہیں چلا جائے، یہاں ہمارے دروازے پر کھڑا ہو کر آواز دینے سے کون سا اسے کام مل جائے گا، جس پر بھائی نے کہا کہ پورا گاؤں ہی اس کی چبھتی ہوئی آواز سے تنگ ہے۔ روز ہی فجر کے بعد ایسے گاؤں میں شور مچاتا گھومتا ہے جیسے پورے گاؤں میں جوتے ٹوٹے پڑے ہیں۔ کتنی ہی دفعہ گاؤں والوں نے اسے سختی سے سمجھایا ہے کہ یہاں نہ آیا کرے، لیکن یہ پھر بھی چلا آتا ہے۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ اسے جوتوں سے ہی ماروں۔ بھائی بھی نیند سے بے حال تھے۔ موچی کی آواز آنا بند ہو گئی تھی اور بھائی واپس سونے کے لیے لیٹ گئے تھے، لیکن میری نیند اڑ چکی تھی۔ میں نے گاؤں آ کر اماں اور بھائی کو نہیں بتایا تھا کہ میں بے روزگار ہو گیا ہوں۔ میں نے انہیں صرف یہی بتایا تھا کہ میں کچھ دنوں کی چھٹیوں پر گاؤں آیا ہوں۔ مجھے گاؤں آئے آج 5واں دن تھا۔ میں جب سے گاؤں آیا تھا میرا سارا دن پریشانی کے عالم میں گزرتا اور رات ہبس اور گرمی کی نظر ہو جاتی۔ جیسے ہی فجر کے وقت گاؤں کا موسم کچھ ٹھنڈا ہوتا اور مجھے نیند آنے لگتی، وہ منحوس موچی اپنی پیٹی بجاتے ہوئے گلی میں آ جاتا اور ایک ہی راگ الاپتا رہتا، جوتے سلوا لو، اپنی قسمت جگا لو۔ میں پچھلے 5 دن سے بالکل سو نہیں سکا تھا۔ نوکری کی فکر نے میرا دماغ ویسے ہی خراب کر رکھا تھا۔ میں غصے میں چارپائی سے اٹھا اور سیدھا دروازہ کھول کر گلی میں نکل گیا۔ موچی اپنی پیٹی بجاتے ہوئے میرے دروازے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ سر پر ایک شیشے والی ٹوپی تھی اور وہ حلیے سے بالکل گاؤں والا ہی لگ رہا تھا۔ میں نے غصے میں اسے خوب باتیں سنا ڈالیں۔ اس نے پھر کہا کہ جوتے سلوا لو، اپنی قسمت جگا لو۔ مجھے اس کی ڈٹھائی پر مزید غصہ آیا اور میں نے کہا، اگر تمہارے جوتے سینے سے قسمت جاگتی ہے تو پہلے اپنے جوتے ہی سی لو نا، تاکہ تمہیں یوں سویرے سویرے ہمارے دروازوں کے آگے آوازیں نہ نکالنی پڑیں۔ اس موچی نے کہا کہ آپ کے جوتے سلوانے سے میری قسمت جاگے گی اور میرے آپ کے جوتے سینے سے آپ کی قسمت جاگے گی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ گاؤں والے اسے صحیح گالیوں سے نوازتے ہیں۔ یہ خود تو پاگل ہے اور ہماری نیندیں خراب کر کے ہمیں بھی پاگل بنا دے گا۔ میں نے غصے سے اسے کہا کہ کل سے اس گلی میں مت آنا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بہو جی، نہیں آؤں گا میں کل سے، لیکن تم پہلے جوتے تو سلوا لو، قسمت جاگ جائے گی۔ میں نے تنگ آ کر گھر کے سارے جوتے اس سے مرمت کرانے کے لیے دے دیے۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ پڑھتا جاتا اور جوتے کی سلائیاں لگاتا جاتا۔ جب سارے جوتے مرمت ہو گئے تو اس نے مجھ سے کہا کہ بہو جی، اگر یہ جوتے پہننے کے ساتھ ساتھ میرے بتائے ایک عمل کی پابندی کرو گے تو دیکھنا تمہاری قسمت بدل جائے گی۔ میں نے مجبوراً اس سے حامی بھر لی اور اسے اس کی اجرت پکڑا کر رفع دفع کر دیا۔ فی الحال تو اب اس موچی کی چبھتی ہوئی آواز سے میری جان چھوٹ گئی تھی۔ میں یہاں نوکری کو لے کر پریشان تھا اور وہ پاگل موچی مجھے اپنی مرمت کردہ جوتے پہنا کر میری قسمت بدلنے کی باتیں کر گیا تھا۔ میں نے واپس آ کر جیسے تیسے موچی کی بتائی بات پر عمل کیا۔ ابھی میں سونے کے لیے لیٹا ہی تھا کہ میرا فون بجنے لگا۔ میری کوفت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس وقت تو مجھے ہر چیز ہی زہر لگ رہی تھی۔ میں نے بے دلی سے فون اٹھا کر اپنے کان سے لگایا تو دوسری طرف میرا ایک شہری دوست تھا جس نے مجھے ایسی خبر سنائی کہ میں حیران رہ گیا۔ میرا شہری دوست ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب میں بے روزگار ہو کر گاؤں واپس آیا تو میرے دوست نے میری نوکری کے لیے اپنے باس سے بات کی تھی اور انہوں نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا ہے۔
میں جتنی جلدی ممکن ہو سکے شہر واپس پہنچوں اور انٹرویو کے لیے اس کے دفتر آؤں۔ یہ خبر سنتے ہی میں بھول گیا اور چارپائی سے چھلانگ مار کر اترا۔ خوشی کے مارے سب کچھ بھول چکا تھا۔ میں نے جلدی جلدی اپنا سامان باندھا اور جیسے ہی جوتے پاؤں میں ڈالے تو کچھ لمحوں کے لیے میں سکتے میں آ گیا۔ میرے جوتوں کی سلائی نے مجھے یاد دلایا کہ جوتے سلوا لو، اپنی قسمت جگا لو۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ کیا یہ سچ میں اس موچی کے سلے ہوئے جوتے پہننے سے میری قسمت جاگ اٹھی ہے۔ میں نے اماں اور بھائی کو سلام کیا اور پہلی ہی گاڑی پکڑ کر شہر پہنچ گیا۔ شہر آ کر میں گاؤں کو بالکل بھول جاتا تھا۔ شہر کی زندگی بہت ہی مصروف اور دوڑتی بھاگتی تھی، لیکن اس دفعہ میں شہر آیا تو بس ایک بات میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں کسی گوشے میں بیٹھ گئی تھی، جسے میں گاؤں سے ساتھ لے کر آیا تھا، اور وہ تھی موچی کی بات۔ میری قسمت بدلنے والی تھی۔ میں شہر آتے ہی اپنے دوست سے ملا اور انٹرویو کی تیاری بھی شروع کر دی۔ جس دن مجھے انٹرویو دینا تھا میں اچھے سے تیار ہوا اور نیا جوڑا پہن لیا۔ پرفیوم لگا کر میں نے خود کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ میں بالکل پرفیکٹ لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے جوتے پہننے کے لیے نکالے تو میری نظر نئے جوتوں کے ساتھ ہی رکھے پرانے جوتوں پر پڑی، جسے موچی نے مرمت کر کے رکھا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے موچی سے سلے ہوئے پرانے جوتوں کا انتخاب کیا۔ اب میں بالکل تیار تھا۔ جیسے ہی میں انٹرویو دینے پہنچا میرا دوست مجھے وہیں کمپنی میں مل گیا۔ مجھے دیکھتے ہی بولا کہ تجھے یہاں نوکری ملنا مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے، بس تو اپنے سوالوں کے جوابات بالکل ٹھیک دینا۔ میں نے اسے مطمئن کیا اور فائل پکڑ کر اندر جانے لگا۔ تبھی میرے دوست کی نظر میرے پرانے جوتوں پر پڑی اور وہ چونک گیا۔ میری طرف غصے سے دیکھتے ہوئے بولا، جب اوپر سے نیچے تک اتنا اچھا تیار ہو کر آیا ہے تو یہ منحوس پھٹے پرانے جوتوں کو کیوں پہن کر آیا ہے؟ اگر اچھے جوتے نہیں تھے تیرے پاس تو مجھے فون کر دیتا۔ اس کی بات سن کر میں خاموش رہا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ میں موچی کے کہے کو آزمانا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی میری بات سنتا تو مجھے یقیناً پاگل ہی سمجھتا، جیسے کہ گاؤں والے اس موچی کو پاگل سمجھتے تھے۔ میں اللہ کا نام لے کر انٹرویو دینے کے لیے داخل ہوا۔ کچھ ہی دیر میں میرا انٹرویو مکمل ہو چکا تھا۔ جب میں واپس نکلا تو میرا دوست میرے انتظار میں ٹہل رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے پوچھا کہ کیسا انٹرویو ہوا؟ میں نے اسے مسکرا کر جواب دیا اور اوکے کا سائن دیا۔ ابھی مجھے انٹرویو دیے ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ مجھے جاب کی کال آ گئی۔ میرے دوست کی ملٹی نیشنل کمپنی میں میری نوکری پکی ہو گئی تھی۔ مجھے اس بات کا پکا یقین ہوتا جا رہا تھا کہ موچی کی سلائی کیے ہوئے جوتوں میں واقعی کمال ہے۔ جو اس نے مجھے عمل کرنے کو بتایا تھا میں اس پر پابندی سے عمل کرنے لگا۔ میری جاب بہت اچھی چلنے لگی تھی۔ میں نے گاؤں بھی فون کر کے اپنی ماں کو اپنی جاب کے بارے میں بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئیں، لیکن میں نے موچی کے سلے ہوئے جوتوں کا راز کسی کو نہیں بتایا۔ دن گزرتے گئے اور مجھے نوکری کرتے ہوئے 2 سال ہونے والے تھے۔ ان 2 سالوں میں نے اتنی زیادہ ترقی کر لی، اگر میں پیچھے پلٹ کر دیکھتا تو مجھے خود یقین نہیں آتا تھا کہ میں جو شہر سے بے روزگار ہو کر گاؤں گیا تھا، جب واپس آیا تو ترقی نے اس طرح میرے قدم چوم لیے تھے۔ میں خود حیران تھا۔ ان 2 سالوں میں کوئی ایک بھی دن ایسا نہیں تھا جب میں موچی کے سلے ہوئے جوتے پہن کر دفتر نہ جاتا۔ اکثر میرے کام کرنے والے ساتھی میرا مذاق اڑا کر کہتے کہ اتنا تیار ہو کر آتا ہے لیکن پاؤں میں وہی پرانے پھٹے ہوئے جوتے پہنتا ہے، چل ہم تجھے نئے جوتے دلوا دیتے ہیں۔ ایک دوست نے تو مجھے بہت بہترین قسم کے جوتے بھی تحفے میں دیے، لیکن اس کے باوجود بھی میں وہی پرانے جوتے پہنتا۔ میرے دوست بھی جان گئے تھے کہ ان جوتوں میں کوئی نہ کوئی خاص بات تو ہے جو میں انہیں بدلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ان 2 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب میں نے موچی کو یاد نہ کیا ہو۔ اکثر یہ بات سوچ کر شرمندگی ہوتی کہ میں نے بھی دوسروں کی طرح موچی کا مذاق اڑایا اور میں نے بھی گاؤں والوں کی طرح اسے بہت برا بھلا کہا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ موچی کی سلے کیے ہوئے جوتے میں واقعی قسمت بدلنے کی طاقت ہے تو میں پورے گاؤں والوں کے جوتے زبردستی اس موچی سے سلائی کروا دیتا۔ 2 سال پورے ہونے پر مجھے کمپنی نے 15 دن کی چھٹیاں دی تھیں تاکہ میں اپنے گاؤں چکر لگا کر آ جاؤں۔ میں بہت خوش تھا کہ گاؤں آؤں گا تو مجھے وہ موچی پھر ملے گا اور میں اسے 1-2 جوتے اور سلوائی کرواؤں گا، اور یہی سوچ کر میں نے 1-2 نئے جوتے خرید لیے۔ میں جب گاؤں پہنچا
تو میرے گھر والے مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ جیسے ہی میں بھائی سے ملا تو میں نے فوراً پوچھا کہ کیا بھائی ابھی بھی وہ موچی صبح صبح آتا ہے؟ میرے بھائی نے حیرت سے پوچھا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے بھائی کو یاد دلایا کہ میں اس موچی کی بات کر رہا ہوں جو صبح سویرے نماز فجر کے ساتھ ہی اپنی چبھتی ہوئی آواز میں اپنی پیٹی بجاتے ہوئے ہماری گلی میں آیا کرتا تھا۔ بھائی کو جیسے ایک دم یاد آ گیا۔ پھر بھائی نے مجھے ایسی بات بتائی کہ میں پریشان ہو گیا۔ بھائی نے کہا کہ وہ موچی تو آخری دفعہ شاید اسی دن آیا تھا کہ جس دن میں شہر کے لیے نکل گیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ موچی دوبارہ گاؤں میں کہیں نظر نہیں آیا۔ یہ سن کر میرا دل اداس ہو گیا۔ میں ایک دفعہ اس موچی سے ملنا چاہتا تھا، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا اور ساتھ ہی میں اپنے نئے جوتوں کی مرمت بھی اسی موچی کے ہاتھوں سے کروانا چاہتا تھا۔ اگلے 2 دن تک میں اس آس میں بیٹھا رہا اور موچی کا انتظار کرتا رہا، لیکن جیسے کہ بھائی نے بتایا تھا کہ وہ موچی اب گاؤں میں نہیں تھا تو میرا انتظار کرنا بیکار تھا۔ میرے بھائی کے حالات بھی بہت خراب ہو گئے تھے۔ میرے بھائی گاؤں میں ایک چھوٹی سی زمین پر کاشتکاری کا کام کرتے تھے اور کچھ عرصے سے بھائی کی فصل مستقل متاثر ہو رہی تھی۔ میرے دل میں آیا کہ میں بھائی کو ایک بار موچی کے سلے ہوئے جوتوں کے بارے میں بتاؤں، کیونکہ میں نے صرف اپنے ہی نہیں بلکہ پورے گھر میں جتنے بھی پرانے جوتے پڑے تھے سب کی مرمت کروائی تھی، تو یقیناً بھائی کے لیے بھی مرمت شدہ جوتے گھر میں ہی موجود ہونے تھے۔ میں نے پہلے بھائی کے پرانے مرمت شدہ جوتے ڈھونڈے جو کہ گھر کے پچھلے کباڑ خانے میں پڑے تھے۔ میں انہیں نکال لایا اور بھائی سے کہا کہ اب وہ یہ جوتے پہن کر کھیتوں میں جایا کرے، جس پر بھائی ہنس دیا، کہنے لگا اس موچی نے ان جوتوں کو ایسے عجیب رنگوں کے دھاگوں سے سیا تھا کہ میں نے انہیں کبھی دوبارہ پہنا ہی نہیں۔ میں نے بھائی سے اصرار کیا کہ اب وہ یہ جوتے پہن کر کھیتوں میں جایا کرے۔ بھائی نے مجھے حیرت سے دیکھا، لیکن میں نے بات کو گھماتے ہوئے انہیں ان جوتوں کے بے شمار فائدے گنوا دیے۔ میں شہری زندگی گزار کر آیا تھا۔ میرے لیے اپنے سیدھے سادے بھائی کو باتوں میں چلانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ باتوں باتوں میں نے انہیں اس کا عمل بھی بتایا جو موچی نے مجھے بتایا تھا اور بھائی سے وعدہ لیا کہ وہ سختی سے اس پر عمل کریں گے۔ بھائی کو میری بات سمجھ آ گئی تھی۔ اپنی چھٹیاں پوری کرنے کے بعد میں شہر واپس آ چکا تھا اور موچی تو مجھے کہیں نہیں ملا، لیکن مجھے اس بات کا یقین ضرور تھا کہ اگر بھائی بھی موچی کے دیے جوتے پہنیں گے تو ان کی قسمت بھی ضرور جاگ جائے گی۔ شہر واپس آنے کے بعد مجھے مزید ترقی ملتی گئی اور میں نے شہر کے بڑے سے علاقے میں اپنا بنگلہ خرید لیا۔ اب تو مجھے موچی کی اور بھی یاد آتی اور میں ان گزرے 3 سالوں میں موچی کے بتائے ہوئے عمل کا پکا عادی ہو گیا تھا۔ میرے بھائی کے حالات بھی بدلنے لگے تھے۔ اس کی کھیتی اچھی ہو رہی تھی۔ موچی نے ٹھیک ہی کہا تھا، جوتے سلوا لو، قسمت جگا لو۔ ہماری قسمتیں واقعی جاگ گئی تھیں۔ اب بس موچی سے ملنے کی خواہش تھی۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اس کی سلائی میں ایسا کون سا جادو تھا کہ میں ترقی کرتا ہی چلا گیا۔ نوکری اور بنگلے کے بعد اب مجھے کمپنی سے گاڑی بھی مل گئی تھی۔ میں اپنی گاڑی پر جب گاؤں گیا تو گاؤں کی گلیوں میں شور مچ گیا۔ سبھی میری ترقی پر بہت خوش تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ جس دن لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ترقی اس موچی کی وجہ سے ہے تو یہ لوگ مجھے واقعی پاگل سمجھیں گے۔ میں آج بھی وہی موچی کے سلے ہوئے جوتے پہنا ہوا تھا۔ بھائی نے مجھے دیکھتے ہی گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے اور ان کے دن بھی بدل چکے تھے۔ بھائی مجھ سے جاننا چاہتا تھا کہ ان جوتوں کے پیچھے کیا راز ہے۔ وہ بھی جان گئے تھے کہ کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے جو میں پچھلی دفعہ ان سے چھپا چکا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے انہیں اس موچی کا سارا قصہ کہہ سنا دیا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ مجھے پاگل نہ سمجھ لیں، لیکن یہ سب سن کر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ وہ بہت دھیمی آواز میں انہوں نے بتایا کہ اس دن جب میں شہر چلا گیا تو گاؤں کے کچھ آدمیوں نے اس موچی کو بہت مارا تھا، کیونکہ سارا ہی گاؤں گرمی اور حبس کی وجہ سے فجر سے کچھ وقت پہلے ہی سوتا تھا اور وہ موچی اپنی چبھتی ہوئی آواز میں سب کی نیند خراب کر دیا کرتا تھا۔ گاؤں والوں سے پٹنے کے بعد وہ بیچارہ خون میں لت پت گاؤں سے چلا گیا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ پلٹ کر نہیں آیا۔ بھائی کے لہجے میں تعصب تھا۔ گاؤں والوں نے اپنی نیند کے لیے ایک بے گناہ شخص کو مارا تھا اور اس کے بعد سے ہی گاؤں کی زمین پر فصلیں تباہ ہونے لگی تھیں۔ کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ وہ موچی پاگل نہیں تھا تو میں اس کو بچا لیتا۔
بھائی کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ کچھ دن اماں اور بھائی کے ساتھ گزار کر میں اپنی بڑی سی گاڑی میں واپس شہر آ گیا تھا۔ زندگی اپنی راستے پر رواں دواں تھی، سب کچھ تیزی سے چل رہا تھا۔ اگر کوئی چیز ویسی تھی تو وہ تھا میرا امیر ہونا، پرانا پھٹا ہوا موچی کے ہاتھ سے سلا ہوا جوتا، جسے دنیا کی فکر سے آزاد ہو کر میں روز صبح اپنے پاؤں کی زینت بنا لیتا۔ اب تو دوست یار اور دفتر کے ساتھی بھی عادی ہو گئے تھے۔ ایک اور خاص بات یہ تھی کہ جوتا میری پہچان بن چکا تھا۔ جو لوگ مجھے میری شکل سے نہیں جانتے تھے وہ میرا جوتا دیکھ کر مجھے پہچان لیتے تھے۔ میں نے شہر میں شادی کر لی تھی، میری زندگی ہر طرح سے مکمل تھی۔ کبھی کبھار اماں بھی گاؤں سے میرے گھر آ جاتی اور کچھ وقت ہمارے ساتھ گزار کر واپس چلی جاتی۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر اس روز میں موچی سے جوتا نہ سلواتا تو جانے آج میں کہاں ہوتا۔ مجھے اتنا یقین تو تھا کہ اگر میری زندگی میں موچی نہیں ہوتا تو میں کم از کم یہاں تک نہ پہنچ پاتا جہاں پر آج قسمت نے مجھے پہنچا دیا تھا۔ میری بیوی نے مجھے ایک لمبے سودے کی پرچی پکڑائی اور صبح صبح ہی بازار روانہ کر دیا۔ باہر شدید گرمی تھی اور میں اپنی اے سی والی کار میں بیٹھا باہر نکلنے سے ہچکچا رہا تھا۔ گرمی مجھے شروع سے ہی برداشت نہیں ہوتی تھی، اس لیے میں گاؤں سے ہی بھاگتا تھا۔ ابھی میں خود کو گاڑی سے اترنے کے لیے تیاری کر ہی رہا تھا کہ دور مجھے ایک چہرہ نظر آیا۔ پیٹی ہاتھ میں لیے، وہی شیشے والی ٹوپی اور وہی گاؤں والا حلیہ۔ میں نے آنکھیں مسل کر دوبارہ دیکھا تو یہ وہی حلیہ تھا۔ یہ تو وہی تھا جس کی تلاش مجھے 5-6 سال سے تھی، جس کی وجہ سے آج میں اس قابل ہوا تھا کہ اے سی والی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ میں فوراً گاڑی سے اترا اور موچی کی طرف بڑھا۔ موچی بھی چلتا جا رہا تھا۔ گاڑیوں کے شور کے باعث میری آواز ان تک نہیں پہنچ پا رہی تھی، جبکہ میں زور زور سے آوازیں لگا رہا تھا۔ اس کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا۔ اگلے 5 منٹ میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی آواز آج بھی ویسی ہی تھی، چبھتی ہوئی سی آواز۔ جوتے سلوا لو، قسمت جگا لو، وہ آج بھی وہی لائنیں دہرا رہا تھا۔ بدل گئی ہے میری قسمت، میرے گاؤں کے موچی، میں نے اسے اونچی سی آواز دے کر کہا تو وہ فوراً پلٹا۔ اس نے پل بھر میں ہی مجھے پہچان لیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی۔ ارے بہو جی، آپ یہاں! مجھے دیکھ کر ایسے خوش تھا جیسے کوئی کسی اپنے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، جبکہ مجھے اچھے سے یاد تھا کہ آخری دفعہ میرا رویہ اس کے ساتھ کتنا خراب تھا۔ لیکن وہ گاؤں والا تھا، مخلص اور دل کا صاف۔ میں نے اشارے سے اسے اپنے پیروں میں پہنے ہوئے جوتے دکھائے۔ وہ حیران ہو گیا۔ باؤ جی، اتنے سالوں میں بھی آپ نے یہ پہن رکھے ہیں۔ وہ حیران تھا اور میں بہت خوش تھا کہ وہ مجھے مل گیا۔ ہاں، کیونکہ تم نے سچ کہا تھا، تم سے جوتے سلوا کر میری قسمت واقعی جاگ اٹھی۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا لیکن تم کہیں نہیں ملے۔ تم نے گاؤں بھی چھوڑ دیا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ تم نے ایسا کیا پڑھ کر میرا جوتا سیا تھا کہ میرے قدم بس ترقی کے راستے پر ہی بڑھتے چلے گئے۔ یہ بات سن کر وہ مسکرانے لگا اور بتانے لگا کہ جب مجھ سے آخری دفعہ ملا تھا اس دن گاؤں والوں نے اسے بہت مارا تھا اور وہ اس لیے ہمیشہ کے لیے گاؤں چھوڑ کر شہر چلا آیا تھا۔ بتاؤ تم نے ایسا کیا پڑھا تھا؟ مجھے یہ راز جاننے کی جلدی تھی۔ پھر اس نے جو کچھ بتایا وہ سن کر میرے رنگ اڑ گئے، میرے ہوش و حواس اڑ گئے، اور اس راز سے پردہ اٹھانے کے بعد میں نے موچی کو اپنے گھر چلنے کو کہا۔ میں اسے اپنا مہمان بنانا چاہتا تھا لیکن اس نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ ابھی اسے دوسروں کے لوگوں کی قسمت بھی جگانی ہے۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا اٹھا اور میں نے اپنی جیب سے کچھ بڑے بڑے نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھائے، اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے یہ کہہ کر پیسے نہیں لیے، کیونکہ وہ اپنی اجرت اسی دن لے چکا تھا۔ میں نے اسے اپنا کارڈ دیا اور کہا کہ جب بھی کوئی ضرورت ہو تو میرے پاس تم چلے آنا۔ میں سودا لے کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ باہر واقعی بہت گرمی تھی، لیکن سب جاننے کے بعد میرے وجود میں ایک ٹھنڈک سی اتر آئی تھی۔ میں آج تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ میری قسمت کیسے جاگی، جبکہ یہ تو سامنے کی بات تھی۔ موچی نے جب میرے جوتے سلائی کیے اور وہ مستقل اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ وہ نماز فجر کے وقت اسی لیے گاؤں میں آتا تھا کیونکہ سارے گاؤں والے اسی وقت سوتے تھے اور فجر کی نماز کے بعد مسجد خالی ہوتی تھی۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح گاؤں والوں کو جگا دے تاکہ کوئی نماز ہی ادا کر لے۔ میری کامیابی کے پیچھے وہ عمل تھا جو اس نے مجھے بتایا تھا اور جس کی پابندی میں نے پچھلے 5 سالوں میں پوری طرح کی تھی۔
اس نے مجھے کہا تھا کہ تہجد کی نماز کی پابندی کرنا اور اذان ہوتے ہی مسجد کی طرف دوڑنا۔ میں پچھلے 5 سالوں سے اس بات کی پابندی کر رہا تھا۔ کمال اس کے جوتوں کا نہیں بلکہ اس عمل کا تھا جو میں نے باقاعدگی سے کیا تھا۔ مجھے نے کہا کہ وہ اس نیت سے جوتے سیتا تھا کہ جو کوئی بھی اس سے پہنے گا وہ نیک راستے پر چلے گا اور اس کے قدم اللہ کے راستے پر اٹھیں گے، اور جب میں نے یہ قدم اٹھائے تو اللہ نے اپنے فضل سے مجھے ترقی عطا کی اور مجھے ہر وہ چیز ملتی چلی گئی جس کے لیے میں نے دعا کی۔ آج میں سچائی جاننے کے بعد خود سے پکا وعدہ کر چکا تھا کہ میں کسی بھی قیمت پر اس عمل کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے گاؤں میں اپنے بھائی کو بھی یہی عمل بتایا تھا اور آج وہ بھی بہت اچھے حال میں تھا۔